السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اکاؤنٹنگ کے دو امپورٹنٹ کانسیپٹس پہ بات کریں گے جن کو جرنلائزنگ اور پوسٹنگ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ڈیبٹس اور کریڈٹس کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے وہ سولوشن ہے جو ہم پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کیا تھا، اور اس سولوشن کو جس ایگزامپل کو سامنے رکھ کے ہم نے سولوشن ڈیولپ کیا تھا، اکاؤنٹنگ کی ریکارڈنگ کی تھی، وہ ایگزامپل بھی ہم کھول لیتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں۔ تو یہ وہ ایگزامپل تھی، تقریباً کم و بیش 13-14 ٹرانزیکشن تھی جن کو ہم نے ڈیبٹس اور کریڈٹس کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ریکارڈ کیا تھا۔ لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے اگر یہاں آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ان اکاؤنٹس میں ریکارڈنگ ہونے کے بعد اگر مجھے یہ دیکھنا ہو کہ یہ جو پہلی ٹرانزیکشن ہے، یو اسٹارٹڈ بزنس ود ₹10,000 کیش اینڈ ₹20,000 ان بینک، اگر میں یہاں پہ پہلی لائن کو دیکھوں کہ کیش ان ہینڈ پہ میرے پاس 1 اپریل کو ₹10,000 آئے ہیں، اور اس کی نریشن لکھی ہوئی ہے اسٹارٹڈ بزنس، ₹10,000 ڈیبٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ میں 1 اپریل کو ₹10,000 کریڈٹ کہاں ہوئے ہیں؟ اگر یہ مجھے تلاش کرنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بڑی مشکل ہوگی یہاں پہ کہ اس ڈیبٹ کے اگینسٹ میں کریڈٹ کہاں ہے۔ مجھے کافی تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر میں ڈیٹ وائز بھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو آپ دیکھیں 1 اپریل کو بہت ساری ٹرانزیکشنز ہیں، تو اگر مجھے کسی ڈیبٹ کا کرسپونڈنگ کریڈٹ ڈھونڈنا ہے تو اس طریقہ ریکارڈنگ سے اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو پھر ہم ایک کام اور کرتے ہیں، اور وہ کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس جرنلائزنگ سے پہلے ایک کام کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیجر پوسٹنگ۔ اس لیجر پوسٹنگ سے پہلے، یعنی یہ جو ہم نے لیجرز میں یا اکاؤنٹس میں چیزیں ریکارڈ کی ہیں، اس سے پہلے ہم ایک کام اور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے، یو اسٹارٹڈ بزنس ود ₹10,000 کیش اینڈ $20,000 ان بینک، تو ہم نے ایک کیش کو ڈیبٹ کیا تھا۔ یہ والی وہ ٹرانزیکشن ہے جہاں ہم نے کیش کو ڈیبٹ کیا تھا، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے بینک کو ڈیبٹ کیا تھا ₹20,000 سے، اور کرسپونڈنگ کریڈٹ جو ہوا تھا وہ یہ کیپٹل کریڈٹ ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ 3 ٹرانزیکشن مل کے جو ہے یہ 3 انٹریز مل کے ایک ٹرانزیکشن بنی تھی، لیکن جس طریقے سے ہم نے چیزیں ریکارڈ کی ہیں لیجرز میں، ان کو ہم انڈیویجول لیجرز کہتے ہیں، اکاؤنٹس کہتے ہیں، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اصل میں پہلے دن جو ٹرانزیکشن تھی اس کا افیکٹ چونکہ 3 جگہ پھیلا ہوا ہے، اس کو اگر کسی ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کام کو کرنے سے پہلے ایک اور کام کرتے ہیں، اور اس کام کو ہم جرنلائزنگ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم ڈیٹ وائز ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں تو ہم نے اکاؤنٹ وائز ریکارڈ کی ہیں، کیش ان ہینڈ کو الگ رکھا ہے، کیش بینک کو الگ رکھا ہے، کیپٹل کو الگ رکھا ہے، اور جو ٹرانزیکشن جس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہی تھی وہاں ہم نے ریکارڈ کیا تھا۔ لیکن اگر ہم صرف ڈیٹ وائز ریکارڈ کریں تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ 1 اپریل کو ہماری جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی، مثال کے طور پہ یہ والی ٹرانزیکشن، یو اسٹارٹڈ بزنس ود ₹10,000 ان کیش اینڈ ₹20,000 ان بزنس، تو اس میں ہمارے پاس کیش ان ہینڈ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ ڈیبٹ کالم ہے، یہ کریڈٹ کالم ہے میرا۔ کیش ان ہینڈ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 10,000 سے ڈیبٹ ہوا تھا، پھر کیش ایٹ بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 20,000 سے ڈیبٹ ہوا تھا، اور کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ 30,000 سے کریڈٹ ہوا تھا۔ تو اس طرح سے ریکارڈ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں ہم ایک کالم انسرٹ کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں الگ الگ ہمیں نظر آئیں، اور ایک کالم ہم انسرٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ریکارڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب اور اس کو ہم یہاں کلوز بھی کر دیتے ہیں ایک لائن لگا کے، کہ اب ہمارے پاس ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ جو 1 اپریل کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہ 1 اپریل کی ٹرانزیکشن میں کون سا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا ہے اور کون سا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا ہے۔ یہاں سے اس کو ڈھونڈنا ذرا مشکل تھا، اور یہ تو 15 ٹرانزیکشن تھی، اگر 1500 ٹرانزیکشن ہوتی تو اس کو ڈھونڈنا اور مشکل ہوتا۔ تو یہ کام کرنے کے بعد اب اگلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور کالم انسرٹ کرتے ہیں جو بنیادی طور پہ تو شروع میں ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے اکاؤنٹ نمبر۔ یہ اکاؤنٹ نمبر کا ہمارا جو کالم ہے اور یہ ڈیبٹ کا کالم ہے، اس کو ہم سب کو بلیک کر دیتے ہیں، ان کو سینٹرلائز بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیش ان ہینڈ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ 1001 ہے، کیش ایٹ بینک کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے ہم نے پچھلی چارٹ آف اکاؤنٹ والی ویڈیو میں دیکھا تھا 1002 ہے، اور کیپٹل کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ 3001 ہے۔ یہ اکاؤنٹ نمبر ہم نے ساتھ ساتھ اس لیے لکھ لیے ہیں کہ جب پہلے یہ کام کرنے کے بعد جب ہم بعد میں یہ کام کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو کیش ان ہینڈ ہم نے ڈیبٹ کیا ہے اس کو ایکچولی اکاؤنٹ نمبر 1001 میں جا کے ریکارڈ کرنا ہے۔ تو پہلے یہ کام کرنے کے بعد اب ہم اگلا یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں سے ان چیزوں کو اٹھا کے یہاں بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیش ان ہینڈ کو ہم نے 1 اپریل میں 1000 سے 10,000 سے ڈیبٹ کر دیا،
कैश एट बैंक को भी हमने जो है 20,000 से डेबिट कर दिया, और कैपिटल के अकाउंट को भी हमने 30,000 से क्रेडिट कर दिया। और ये अकाउंट नंबर असल में हमें हेल्प कर रहे हैं कि ये काम कहाँ जाके करना है। फिर जो रिवर्स क्रॉस रेफरेंसिंग है कि मिसाल के तौर पे हर जर्नल एंट्रीज़ का इस किस्म की एंट्रीज़ को हम जर्नल एंट्री कहते हैं, और हर एंट्री का एक नंबर होता है, मिसाल के तौर पे जिसको हम वॉचर नंबर भी कहते हैं। तो ये वॉचर नंबर, इसको हम कह लेते हैं कि ये वॉचर नंबर हमारा 1 है। इसका मतलब कि एंट्री नंबर 1 है, ताकि हम जब भी रेफ़र कर सकें तो हम आसानी से किसी को बता सकें कि ये पहली एंट्री है, फिर अगली एंट्री का नंबर अलग होगा। तो फिर हम एक काम ये भी करते हैं कि यहाँ भी हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं वॉचर नंबर का, ताकि क्रॉस रेफरेंसिंग हो सके। और मिसाल के तौर पे ये वॉचर नंबर 1 से आई है एंट्री, इसी तरह ये एंट्री भी वॉचर नंबर 1 से आई है। इसको हम सेंट्रलाइज भी कर लेते हैं, और ये हम जो है वो यहाँ भी इंसर्ट कर देते हैं कि यहाँ भी हम इसको इंसर्ट कर देते हैं कि ये वॉचर नंबर जो है हमारा दिस इज वॉचर नंबर, और इसको हम सब जगह कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सब जगह हमें वॉचर नंबर देना पड़ेगा। और ये हमारा वॉचर नंबर हो गया, और इसको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी हमारी अच्छी रहे। इसको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे, और ये भी वॉचर नंबर 1 हुआ। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी कैपिटल की, कि जिसमें 10,000 रुपये कैश आए थे, 20,000 रुपये बैंक में आए थे, उसको हमने सबसे पहले एक जर्नल एंट्री की शक्ल में रिकॉर्ड किया। ये जो हमने काम किया इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। और इस जर्नल एंट्री में हमारे पास वॉचर नंबर है, हमारे पास डेट है, हमारे पास अकाउंट्स के टाइटल्स हैं, और हमारे पास अकाउंट्स के नंबर्स हैं, हमारे पास डेबिट का अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है, और इसमें एक चीज़ इजाफी तौर पे और भी हो सकती है हम अगर चाहें तो, और वो है नरेशंस। यानी अगर हम जो है वो इसमें नरेशन भी लिखना चाहें, इस लाइन को हम थोड़ी सी देर के लिए हटा देते हैं ताकि नरेशन भी हम लिख सकें। और स्टार्टेड बिजनेस, शॉर्ट नरेशन हम लिखते हैं जो एक्चुअल काम हुआ है, और यहाँ हम इस एंट्री को एक्चुअली एक लाइन लगा के क्रॉस करते हैं, क्लोज करते हैं, ताकि पता चले कि ये एंट्री ख़त्म हो गई। तो पहले असल में हर ट्रांजेक्शन को देखने के बाद पहले उसकी जर्नल एंट्री बनती है, इस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। और इस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड करने में फ़ायदा ये है कि एक तो सीरियल नंबर, हर वॉचर का अलग अलग नंबर होगा जो सीरियल में चलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको हर ट्रांजेक्शन एक ही जगह नज़र आएगी। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन की चूँकि फैली हुई थी डिफरेंट अकाउंट्स में, तो उसको देखना मुश्किल था। यहाँ हर ट्रांजेक्शन एक ही जगह नज़र आएगी, और चूँकि अकाउंट नंबर हमने चार्ट ऑफ अकाउंट पहले ही बना लिया होता है, तो अकाउंट नंबर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो अकाउंट नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं। और ये काम करने के बाद अगला काम हम ये करते हैं कि अब इसको पॉपुलेट करना शुरू कर देते हैं कि अब हम जो है ये जो सारा काम हमने पहले से कर लिया है, ये असल में पहले से नहीं होगा, बल्कि ये काम जो है ये जर्नल एंट्री बनने के बाद होगा। तो जर्नल एंट्री बनने के बाद जब हम इसको यहाँ अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, अकाउंट्स में डालते हैं, तो इसको कहा जाता है कि हमने लेजर के अंदर चीज़ें डाली हैं। लेजर पोस्टिंग इसको कहा जाता है। इसको, ये जो हम काम कर रहे हैं, इस काम को जर्नलाइजिंग कहा जाता है, और इस एंट्री को जर्नल एंट्री कहा जाता है। याद रखिएगा ये जनरल नहीं है, GENERAL जनरल नहीं है, बल्कि जर्नल है। जर्नल एक बड़ी किताब को कहा जाता है, JOURNAL। तो ये जर्नल एंट्री है क्योंकि ये पुराने ज़मानों में बड़ी किताबों में ही एंट्री बना करती थी, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम में बनती है। और जर्नल एंट्री के बाद ये हमारी लेजर्स हैं, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है ये लेजर्स कहलाते हैं। ये सारे अकाउंट्स मिलके जनरल लेजर कहलाते हैं, GENERAL जनरल लेजर, ये हमारा जनरल लेजर है। और ये जो जनरल लेजर में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहले जो हम काम कर रहे हैं इसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। दूसरी दफ़ा जब ये काम हम करते हैं कि इसी डेटा को जब हम यहाँ डालते हैं, तो इसको लेजर पोस्टिंग कहा जाता है कि हम लेजर के अंदर चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। तो इसी एग्जांपल को अगर आप आगे बढ़ाएं, तो दूसरी चीज़ हमने की थी कि हमने बैंक से 5,000 रुपये का एक फैमिली मेम्बर से लोन लिया था। आपको याद होगा कि 5,000 रुपये हमने बैंक में डेबिट किए थे, और लोन की एक लायबिलिटी हमने क्रिएट की थी, और वो लायबिलिटी लोन पेबल को हमने क्रेडिट किया था। तो अगेन आप देखें दो जगह चूँकि एंट्री फैली हुई है, तो यहाँ देखना मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी भी हम जर्नल एंट्री पहले बना लें, ये काम भी 1 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसका वॉचर नंबर 2 होगा। तो इसकी भी अगर हम जर्नल एंट्री बना लें, तो ये बनेगी कि जी है कैश एट बैंक, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, 5,000 रुपये डेबिट हुआ है, और लोन पेबल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, लोन पेबल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है 5,000 रुपये से। उनके अकाउंट नंबर भी हम देख लेते हैं। लोन पेबल का जो अकाउंट नंबर है वो 2101 है, और बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो 1002 है, तो अकाउंट नंबर भी डाल देते हैं 1002 और 2101, और इसका वॉचर नंबर 2 है, और इसको हम कह देते हैं, इसकी शॉर्ट नरेशन भी डाल देते हैं, टुक
loan or obtained loan from family member, obtained family member loan, اور اس کے بعد اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہاں پہ انٹری کو، اور کلوز کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کا واچر نمبر اور اس کی ڈیٹیلس ڈال دیتے ہیں اور اس کو کلر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انٹری پوسٹ ہو گئی ہے. یہ ایکچولی واچر نمبر 2 سے آ رہی ہے انٹری، اور اس کو بھی ہم کلر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی پوسٹنگ ایکچولی یہاں سے اب ہم نے کی ہے، اور یہ جو ہے واچر نمبر 2 سے انٹری آ رہی ہے، تو اس کو ہم یہاں سے بھی کلوز کر دیتے ہیں. اب دیکھیں واچر نمبر ڈالنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی لون پیبل جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہو کہ یہ لون اچھا ہم نے کب لیا تھا، کتنے کا لیا تھا، تو واچر نمبر 2 موجود ہے. اس کا مطلب ہم جرنل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ واچر نمبر 2 کے اگینسٹ میں کیا انٹری تھی، کیونکہ وہاں سیریلی واچر نمبر کی سیریل میں انٹریز جو ہے وہ موجود ہیں. اوکے دوستوں، تو یہ ساری ٹرانزیکشن میں نے ان کی جرنل انٹریز بنا لی. تو یہ میرا جرنل ہے جس کے اندر میری جرنل انٹریز ہیں یہ ساری، چونکہ یہاں پہ میرے پاس 12 ٹرانزیکشن تھی، تو یہ 12 واچر نمبر ان کے انٹری نمبر کہہ لیں یا واچر نمبر کہہ لیں، اور ان سب میں نے اکاؤنٹ نمبر لکھ کے ڈیبٹس کریڈٹس کیے، اور اس کے بعد ان کے ریلیونٹ واچر نمبر یہاں ڈال دیے. یعنی پریکٹیکلی یہ کام پہلے ہو رہا ہوگا اور اس کام کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کام ہو رہا ہوگا، تو میں نے یہاں پہ ان کو بھی کمپلیٹ کر لیا. اور یہ جو ہمارا پورا سیٹ آف اکاؤنٹس ہے اس کو ہم جنرل لیجر کہتے ہیں، اسی لیے اوپر میں نے جنرل لیجر ہائی لائٹ کر کے لکھ دیا ہے. اور یہ جو پورا سیٹ آف ریکارڈس ہے اس کو ہم جرنل کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہاں بھی آپ کو نظر آئے گی، یہاں بھی نظر آئے گی، لیکن شروع میں وہ یہاں ریکارڈ ہوتی ہے اور بعد میں وہ یہاں ریکارڈ کی جاتی ہے. دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کو ڈیٹ کی سیکوینس میں نظر آئیں گی، 1 اپریل 2 اپریل، جبکہ یہاں پہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کو اکاؤنٹ کی سیکوینس میں نظر آئیں گی. یعنی ان کا جو آرڈر ہے، ان کی جو ترتیب ہے وہ اکاؤنٹ وائز ہے. یہاں پہ جو ترتیب ہے وہ تاریخ کی ترتیب ہے، ڈیٹ وائز ہے. تو دونوں مل کے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور جرنل پہلے بنتا ہے کیونکہ وہ ڈیٹ وائز ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے. جرنل لیجر بعد میں بنتا ہے. جو کمپیوٹرائز ریکارڈنگ سسٹم آج کل چل رہے ہیں تو وہاں دونوں کام سائملٹینیسلی ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم رپورٹ نکالیں اس کی کمپیوٹر سے تو جنرل لیجر کی رپورٹ الگ نکل سکتی، جرنل کی رپورٹ الگ نکل سکتی ہے، جنرل لیجر کی رپورٹ الگ نکل سکتی ہے. یاد رکھیے گا اس میں جو ہم کام کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو جرنلائزنگ کہا جاتا ہے اور اس کی ہر انٹری کو جرنل انٹری کہا جاتا ہے. اور یہاں ہم جو کام کرتے ہیں اس کو لیجر پوسٹنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے ہر اکاؤنٹ کو لیجر کہا جاتا ہے، اور کلیکٹیولی ان کو جنرل لیجر کہا جاتا ہے، کلیکٹیولی ان کو جرنل کہا جاتا ہے. تو اکاؤنٹنگ سائیکل ایک اصطلاح ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹنگ میں، کہ اکاؤنٹنگ کا جو پروسیس ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے، ہر پیریڈ میں ریپیٹ ہوتا ہے، روزانہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن کو سمجھنے کے بعد ہم جرنلائزنگ کرتے ہیں، یعنی کہ جرنل میں چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں. دوسرا اسٹیپ اس کا ہوتا ہے کہ ہم لیجر پوسٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ جنرل لیجر میں ریکارڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اکاؤنٹنگ سائیکل کے 6-7 اور اسٹیپس ہیں. اور جب پورا اکاؤنٹنگ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں اور پھر اگلے پیریڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ کام دوبارہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. شکریہ.